نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، دو حقوق بیان کر دیے گئے تھے کہ طلباء کے اساتذہ پر کون سے حقوق ہیں، ان میں سے دو حقوق بیان کیے تھے۔ تیسرا حق ہے شاگردوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ یہ استاذ پر بہت بڑا حق ہے کہ اپنے طلباء کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، اور استاد کو چاہیے کہ طلباء کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ اور اس سلسلے میں چند باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جن کو آج میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس طالب علم کے پاس اتنی وسعت نہ ہو کہ وہ تحصیل علم کے ساتھ اپنے قیام و قیام کا خود کفیل ہو سکے، تو استاد کو چاہیے کہ حتی الوسع اس کا انتظام کرے، یعنی جتنا ہو سکے اس طالب علم کے طعام و قیام کا انتظام کرے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ یہ استاد کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اس کی میں ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ فقیہ ملت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کے ہونہار طالب علم جو ان کے بعد ان کے تلامذہ میں سے سب سے بڑے امام بنے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، بہت غریب ہیں، اور ان کی والدہ چاہتی ہے کہ وہ کچھ کما کر لائے تاکہ کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے وظیفہ مقرر فرما دیا، اور وہ وظیفہ اتنا تھا جس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اخراجات اور ان کی والدہ کے اخراجات بآسانی پورے ہو رہے تھے، اور ان کی پریشانی حل ہو گئی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حصول علم میں محنت جاری رکھے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں امت کے اتنے بڑے امام بن سکے۔ تو استاذ کو اپنے شاگرد کی طعام و قیام کے انتظام کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سبق کا ناغہ نہ ہو۔ اگر کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے کسی دن کا سبق کا ناغہ ہو جائے، یا کسی طالب علم سے مجبوراً سبق کا ناغہ ہوا ہو، تو استاد کو چاہیے کہ مختلف اوقات میں اس کی تلافی کرتے۔ مثال کے طور پر ایک دن کا سبق مس ہو گیا ہو، شام کو لوٹ کر آیا ہے تو شام کو وہ سبق پڑھا دے، یا دوسرے دن دو بار سبق پڑھا دے، کوئی فری کلاس لے لے۔ اس طرح اس نقصان کا جو ناغہ ہوا ہے تدارک کرنا بھی استاذ کے شاگردوں کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے میں سے ایک جذبہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو سبق طالب علم نے پڑھا ہے، جب تک طالب علم وہ سبق یاد نہ کر لے تو اس کو آگے سبق نہ دیا جائے۔ ہمارے یہاں یہ سلیبس کو کمپلیٹ کرنے کی فکر جو ہے اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ کورس کب کمپلیٹ ہوگا، کیسے کمپلیٹ ہوگا، تو اس فکر میں شاگرد سبق یاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس بارے میں بالکل بے فکر ہو کر اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اسپیڈ سے اسباق پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں، جو کہ شاگرد کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ ہم جو پڑھا رہے ہیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ طالب علم اس کو سمجھے۔ اگر دوسرے دن شاگرد وہ سبق سمجھ کر نہیں آیا، یاد کر کے نہیں آیا، تو اس کو آگے سبق نہ پڑھایا جائے، بلکہ وہی سبق اس کو یاد کروایا جائے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس طالب علم کو
اس اسباق جو اس نے پڑھائے ہیں ان میں سے سوالات بنا کر دے اور بولے کہ بھائی اس کے جوابات انہی اسباق میں جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں ترتیب دے کر سناؤ۔ تو اس طرح سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے، ایکسرسائز سے بچے کو سبق اچھی طرح یاد ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ردیف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، فرمایا کہ معاذ کیا تجھے معلوم ہے کہ لوگوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہتر علم ہے۔ فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ پر لوگوں کا کیا حق ہے؟ اگر وہ ایسا کریں یعنی اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر اس قسم کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ انہیں عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کی بشارت دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لوگوں کو عمل کرنے دو۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ سوال و جواب کرنے سے بات ذہن نشین ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ سبق میں کوئی غلطی ہوئی ہے، ظاہر بات ہے انسان سبق پڑھا رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ غلط زبان سے نکل جاتا ہے، کبھی کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے، غلط بیانی ہو جاتی ہے، تو استاد کو پڑھاتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع کر لے۔ استاد کو چاہیے کہ فوراً اس سے رجوع کر لے اور طالب علم سے کہہ دے کہ فلاں بات میں نے غلط کہی تھی، صحیح مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر طالب علم عبارت کا مفہوم صحیح بتا رہا ہے، استاد سبق پڑھا رہے ہیں اور طالب علم سامنے بیٹھا ہوا اور وہ کہہ رہا ہے کہ استاد جی اس عبارت کا مطلب یہ ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے، حالانکہ وہ طالب علم صحیح ہے، استاد کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، تو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اس میں استاد کی بڑائی ہے، استاد کی توہین نہیں ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ استاد کی دیانت داری اور امانت داری کا سکہ جو ہے وہ شاگردوں کی دل پر بیٹھ جائے گا، استاد کی قدر و منزلت اور بڑھ جائے گی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم ذہین ہو تو اس کو کند ذہن طلباء کے ساتھ باندھ کر نہیں رکھنا چاہیے، اس کو اس کی ذہانت کے مطابق پڑھانا چاہیے تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو اور وہ اپنی قابلیت کے بلبوتے پر آگے نکل جائے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اگر کسی مضمون میں طالب علم کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو، یعنی کوئی مضمون طالب علم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، تو پھر دوسرے وقت میں بھی کوشش کر کے اس طالب علم کو وہ مضمون سمجھانا چاہیے۔ اگر اس استاد نے بہت کوشش کی وہ مضمون پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اور طالب علم کسی اور استاد سے وہ سمجھنا چاہ رہا ہے، تو اس میں بھی استاد کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے اور وہ طالب علم کو بخوشی اجازت دے کہ وہ کسی اور استاد سے بھی وہ مضمون سمجھ سکے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہمیں معلوم ہو۔ جو چیز معلوم نہیں ہے اس کا اقرار کرنا بھی علم کی بہت بڑی نشانی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جو بات جانتے ہو وہی کہو، جو نہیں جانتے اس پر اللہ اعلم کہا کرو، کیونکہ علم کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ جو بات نہ جانتا تھا نہ جانتے ہو اس میں لا علمی کا اعتراف کر لو، کہ یعنی جو بات آپ کو معلوم نہ ہو آپ اس میں لا علمی کا اعتراف کر لو کہ اس کا مجھے علم نہیں۔ ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ غلط بیانی سے بچ جائیں گے۔ تو یہ اس تیسرے قسم میں جو شاگردوں کا حق ہے استاد پر وہ یہ تھا کہ شاگردوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس میں میں نے آپ کو یہ 5 شقیں بتائی ہے، ان 5 یا 6 شقوں میں سے ہر ایک پر عمل کرنا استاد کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ طلباء کا فائدہ ہو۔